علماء نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں فاطمہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا خلاصہ ہیں۔ ایک وفا ہے کہ جو باپ نے کہا اور جو علی مرتضیٰ کے گھر کے اندر پایا، غیر معمولی طور کے اوپر اس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے ان کو جوڑے رکھا ساری عمر۔ اور ایک حیا ہے فاطمۃ الزہرا کی، اور ایک عطا اور سخا ہے کہ جتنا انہوں نے دیا اور جیسا اپنے گھر کی چیزیں نکالی، ایسی عطا و سخا بھی نہیں دیکھی گئی۔ حیا ایسی تھی کہ حضرت علی کو فرمایا تھا، 2 باتیں کہی تھیں۔ ایک یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری تدفین کے اندر تاخیر نہ کرنا، اور دوسرا فرمایا تھا کہ مجھے رات کو، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ رات کو میرا جنازہ اٹھانا تاکہ میری بے پردگی نہ ہو۔ جس صحابیہ نے آپ کی سب سے زیادہ خدمت کی اور آپ کو غسل دیا ہے وہ حضرت اسماء بنت عمیس ہیں، اور یہ بڑی بابرکت صحابیہ ہیں۔ ان کا پہلا نکاح جعفر طیار سے ہوا تھا۔ غزوہ موتا میں جعفر کی شہادت ہوئی تو یہ ابو بکر صدیق کے نکاح کے اندر آئیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یہ علی مرتضیٰ کے نکاح میں گئیں۔ ان اسماء بنت عمیس کے نے آپ کو غسل دیا ہے۔ آپ اپنے مرض الوفات میں آپ نے کہا، یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں خواتین کے جنازوں کے اوپر، خواتین کا جب جنازہ جاتا ہے اس پر ایک خاص قسم کا پردہ ڈالا جاتا ہے، اس کی ابتدا حضرت فاطمہ الزہرا کے جنازے سے ہوئی ہے۔ اس زمانے میں دونوں جنازے ایسے ہی کھلے ہوتے تھے، تو فاطمہ نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ مردوں اور عورتوں کا جب جنازہ جاتا ہے، اگرچہ اس کے اوپر کفن ہوتا ہے لیکن اس کے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، کفن کے اندر کفن ہوتا ہے لیکن جسم کا پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ کیا ایسی صورت ہو کہ جسم نظر نہ آئے جب جنازہ اٹھے؟ تو آپ کو کہا انہوں نے کہ ایک صورت میں نے حبش کے اندر دیکھی ہے۔ ان صحابیہ نے کہا ایک حبش ہے، میں نے صورت دیکھی حبشہ میں کہ وہاں پر ایک یوں ڈنڈیاں لگائی جاتی ہیں اوپر چاروں طرف اس جنازے کی چارپائی کے، اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد اندر نظر نہیں آتا، اور باقاعدہ فاطمہ الزہرا کو بنا کر بھی دکھایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ باپر جنازہ ہے، میرا جنازہ اس طریقے سے اٹھایا جائے کہ میرے جنازے کے اوپر ایسے کپڑا ڈالا جائے، لکڑیاں اٹھا کر چارپائی پر اس پہ کپڑا ڈالا جائے، اس کے اوپر آپ کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان آپ کا انتقال ہوا، صبح کا انتظار نہیں کیا گیا، رات کو ایک تو اس میں ان کی وہ جلدی والی وصیت بھی پوری ہو رہی تھی، پردے والی وصیت بھی پوری ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر یہ پہلی دفعہ یہ کپڑا اس طریقے کے ساتھ اس کے اوپر ڈالا گیا۔ اور جب آپ کا جنازہ وہاں لے جایا گیا، پڑھایا کس نے؟ سیدنا عمر فاروق بھی تشریف لائے، ابو بکر صدیق بھی تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ آپ اپنی اہلیہ کا جنازہ پڑھائیں۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اے خلیفۃ رسول اللہ، آپ کی موجودگی کے اندر آپ سے زیادہ حقدار اس جنازے کو پڑھانے والا کوئی نہیں۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ جل شانہ ان چیزوں کو ہمارے گھروں کے اندر، ہماری خواتین کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر اللہ جل شانہ ان زندگیوں کو مشعل راہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے اسوے کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔